بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت۔ بہت سے پیرنٹس بچوں کی تربیت کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کو صحیح طرح ٹرین کرنے کے لیے نہایت سختی کرتے ہیں تاکہ وہ بچے اچھی طرح ٹرینڈ ہو سکیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ بچے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، وہ غلط کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ گھر سے جان چھڑوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں کو بے جا لاڈ پیار کرتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ٹرین کریں، بچوں کو ایک اچھا مثبت پہلو بنائیں معاشرے کا، لیکن اس کا بھی سم ٹائم الٹا اثر ہوتا ہے۔ بچے لاڈ پیار کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، نہ پیرنٹس کی نہ ٹیچرس کی۔ تو ایسی صورتحال میں پیرنٹس نہایت پریشان ہیں۔ یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بچوں کو اسپیشلی آج کے دور میں کس طرح ٹرین کرنا چاہیے، اس کے لیے پہلے میں آپ کو ایک پیاری سی سٹوری سناؤں گی۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ بادشاہ کو 3 گھوڑے تحفے کے طور پر ملے۔ وہ بادشاہ ان تحفوں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا کیونکہ گھوڑے انتہائی خوبصورت تھے۔ اب بادشاہ ان پر سواری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ گھوڑے بہت اتھرے تھے، وہ کسی سوار کو خود پر سوار نہیں ہونے دیتے تھے۔ بادشاہ نے پوری سلطنت سے اچھے ٹرینرز کو بلوایا تاکہ وہ ان گھوڑوں کو ٹرین کر سکیں۔ سب ٹرینرز آئے، انہوں نے باری باری اپنا وقت لیا، لیکن ہار مان کر اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر وہاں سے واپس گئے، کیونکہ گھوڑے کسی سوار کو خود پر سوار ہونے کی اجازت قطعاً نہیں دیتے تھے۔ جو بھی ان پر بیٹھتا وہ اسے پٹکا کر نیچے پھینک دیتے، اور یوں وہ اپنی ہڈیاں توڑوا کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ اپنی ضد بنا چکا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر ضرور سواری کرے گا۔ ایک دن بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو میرے ان گھوڑوں کو ٹرین کرے گا، میں اسے 10,000 دینار اور 10,000 سونے کے سکے تحفے کے طور پر دوں گا۔ اگلے ہی دن ایک لاغر اور کمزور سا شخص دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور اسے مشورہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ بہت اچھے ٹرینرز آ چکے ہیں اور وہ اپنے طور پہ کوشش کر کے جا چکے ہیں اور سب اپنی ہڈیاں توڑوا کر گئے ہیں، کیونکہ یہ گھوڑے کسی سے قابو میں نہیں آئے۔ تو تم اچھی طرح سوچ لو۔ اس لاغر شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک موقع دیں اور میں ان گھوڑوں کو ضرور ٹرین کروں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری 2 شرطیں ہیں کہ مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کھلا میدان دیا جائے جہاں پر میرے علاوہ کوئی ان گھوڑوں کے پاس نہ آ سکے۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں مان لی اور اگلے ہی دن 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک کھلی وادی میں ان گھوڑوں کو اور اس شخص کو وہاں چھوڑ دیا گیا اور باہر پہرا لگ گیا تاکہ کوئی تیسرا شخص وہاں پر نہ جا سکے۔ کیا ہوا کہ اس شخص نے کیا کیا کہ ان گھوڑوں کی نکیل کو کھول دیا۔ اب گھوڑے آزادانہ اس وادی میں گھوم رہے تھے، جیسے گھوڑے بھاگتے وہ بھی ان کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا، ان کو چارہ ڈالتا، پانی دیتا اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر اپنا کھانا کھا لیتا۔ جہاں پر ان کو سلاتا، ان کو باندھتا، وہیں پر ساتھ اپنے چارپائی بچھاتا اور خود بھی وہیں پر آرام کر لیتا، اور صبح اٹھتے ہی ان کی نکیل کھولتا اور ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب گھوڑے اس کو اپنا دوست سمجھنے لگ گئے تھے۔ گھوڑے سمجھتے تھے یہ ہمارا ایک دوست ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اور ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا کر سو جاتا ہے۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، گھوڑے اس کے بہت عادی ہو چکے تھے۔ اب 6 مہینے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں وہاں پر ٹریننگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وہاں آیا اور خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ وہ کس طرح آخر ان کو ٹرین کر رہا ہے۔ بادشاہ کے دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ ان گھوڑوں کے ساتھ مسلسل بھاگ رہا ہے، اور بھاگنے کے بعد وہ ان کو چارہ ڈال رہا ہے، پانی ڈالتا ہے اور خود بھی اپنا کھانا وہاں بیٹھ کر کھاتا ہے۔ بادشاہ کے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اب کچھ دن گزرے تھے، اس شخص نے ان کو آہستہ آہستہ نکیل ڈالنا شروع کی۔ گھوڑوں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ گھوڑے اس کو دل سے اپنا دوست سمجھ چکے تھے۔
اس نے گھوڑوں پر سواری کرنا شروع کی۔ اب گھوڑے اسے کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ اسے اپنا ایک اچھا دوست سمجھتے تھے۔ یوں گھوڑے اس کے بہت عادی ہو گئے۔ اب وہ ان پر سواری کرتا، ان پر بیٹھ کر گھومتا، باری باری سارے گھوڑوں پر سواری کرتا، ان کے ساتھ کھیلتا کودتا۔ ابھی 1 سال کا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اس نے بادشاہ کو پیغام پہنچوایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے گھوڑے ٹرینڈ ہو چکے ہیں۔ بادشاہ وہاں پر آیا اور بادشاہ نے ایک گھوڑے پر سواری کی، پھر دوسرے اور پھر تیسرے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گھوڑے انتہائی کام تھے، انتہائی پرسکون تھے۔ انہوں نے کسی سوار کو نیچے گرانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ اب دیکھیں ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ اس نے ان گھوڑوں کو کیسے ٹرین کیا۔ وہ اصل میں اس نے یہ بات ان کے دل میں بٹھا دی کہ وہ ان کا ایک اچھا دوست ہے۔ جب کوئی کسی کو اپنا اچھا دوست سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کی تمام باتیں سننے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کی تمام باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ایک اچھے دوست بن جائیں، ان کی شرارتوں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر ان کی کوئی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں، اور اسے یہ یقین کروا دیں کہ آپ ان کے اچھے دوست ہیں۔ کسی بات پر ٹوکنے کی قطعاً فوری کوئی ضرورت نہیں، آپ خاموشی سے ایک اچھے دوست ہونے کا ثبوت دیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزار سکتے ہیں گزاریں، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں۔ جس ٹاپک پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کی وہ شرارتیں کرتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب کچھ ٹائم گزرے گا تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ ابزارو کر لیں گے، اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں گے کہ آپ ان کے ایک اچھے بہترین دوست ہیں، اور وہ آپ سے ہر قسم کی بات کو شیئر کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ بچے آپ کو یہ مان لیں کہ آپ ان کے ایک اچھے دوست ہیں، تو پھر ایک آہستہ سے ایک پازیٹیو طریقے سے انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ انہیں ڈائریکٹ برے کاموں سے یا ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو بری لگتی ہے اس کام سے ہٹانا چاہیں گے تو الٹا اثر ہو جائے گا۔ بچے اس کے برعکس کریں گے۔ بچے چاہیں گے کہ ہم پیرنٹس کی بات کو توجہ نہ دیں اور ہم اپنی مرضی کریں، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ آج کل بچوں میں یہ بڑا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے آج کے دور میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ ان کے ایک اچھے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، ان کے ایک اچھے مشیر بن جائیں اچھے برے کام میں۔ بالکل ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیں گے دل سے، تو ایک پازیٹیو اور ایک خاموش اور ایک ذہین شخص ہونے کا ثبوت دیں، اور آہستہ آہستہ انہیں ان باتوں سے روکیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔